نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جس طرح کل ذکر ہوا تھا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ میثاق کس چیز کا لیا؟ شریعت کی پابندی کا، اللہ کی کتاب تورات پہ عمل کرنے کا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب ان میں سے متعین فرمائے۔ بنی اسرائیل کے جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ 12 قبیلے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی وہ آگے 12 قبیلوں کی صورت میں، 12 خاندانوں کی صورت میں موجود تھی۔ تو مختلف مقامات پہ ہمیں ان 12 قبیلوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس طرح کہ جب ان کو بحر کلزم سے عبور کروایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی پر اپنا عصا مارا، جس سے 12 رستے بن گئے تاکہ ہر قبیلہ ان کا وہ علیحدہ علیحدہ رستے سے گزر سکے۔ پھر آگے جا کے جو ہے صحرائے سینا کے اندر جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر شکایت کرنے لگے کہ آپ کہاں لے آئے ہو جہاں پانی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا جو عصا ہے پتھر پہ مارو۔ انہوں نے عصا پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے ان کے 12 خاندانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے، کیونکہ ان میں جو ہے آپس میں بھی اتفاق اتحاد نہیں تھا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر جو انتظام فرمائے وہ بھی اسی طرح سے، تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑے ان کے نہ ہوں، تو ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا چشمہ جو ہے وہ استعمال کرے۔ تو اب جب اللہ نے ان سے میثاق لے لیا بنی اسرائیل سے اپنی شریعت پہ عمل کرنے کا، تورات پہ عمل کرنے کا، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید اہتمام یہ کیا کہ 12 نقیب متعین فرما دیے۔ نقیب کا لفظ جو ہے یہ نقب سے ہے، اور نقب کا معنی عربی میں آتا ہے کسی ایسا جو ہے نا، کسی چیز کی ٹو میں رہنا، کسی چیز کی جو ہے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی جو ہے حالات سے واقفیت باخبر رہنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں نقب۔ تو نقیب پھر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی نگرانی کر رہا ہو، حالات کے بارے میں آگاہ جو رہتا ہو، اس کو نقیب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے جو اس جملے کا سیاق و سباق ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو نقیب متعین فرمائے ان کی حیثیت
عام سرداروں کی یا عام جو ہے کوئی سربراہوں کی نہیں تھی، جس طرح کہ ہمیں موجودہ دورات کے اندر یہ ملتا ہے کہ وہ 12 سردار تھے اور ان کی حیثیت جو ہے سربراہوں کی تھی۔ تو چونکہ میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید نہ نازل فرماتے تو ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ہدایت پانے کا، ہدایت حاصل کرنے کا دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے قرآن جیسی سچی صحیح کتاب اتاری، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور، یہ جو ہے ہدایت، یہ روشنی ہمارے لیے بھیجی۔ تو تورات کے اندر یہ جو 12 سردار ہیں، ان کا صرف سرداروں کے طور پہ، ان کا صرف سربراہوں کے طور پہ تذکرہ آتا ہے، تو باقی اور کوئی ان کی ذمہ داری دینی حوالے سے وہاں نظر نہیں آتی۔ لیکن یہاں قرآن کا مقام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو جس جگہ کے اندر نازل فرمایا، تو وہاں پہلے ذکر تھا کہ اللہ نے ان سے میثاق لیا، بنی اسرائیل سے۔ میثاق کس چیز کا لیا؟ میثاق شریعت پہ عمل درآمد کا لیا، اللہ کی کتاب تورات پہ عمل کرنے کا میثاق لیا اللہ نے۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پختہ وعدے کو، جو بڑا مضبوط ایگریمنٹ ہو، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا کا جملہ رکھا ہے، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو 12 نقیب تھے، یہ اسی حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے متعین فرمائے تھے، تاکہ یہ اپنے اپنے قبیلوں کے اندر دیکھیں کہ اللہ کی شریعت پہ عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے، کہ کیا ان میں سے ہر ایک کا قبیلہ اللہ کی شریعت پہ ٹھیک معنوں میں عمل کر رہا ہے یا اس میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو ہے یہاں سے آٹومیٹکلی پتہ چل رہا ہے کہ جس مقام پہ اس جملے کو رکھا گیا وہاں سے کہ یہ 12 نقیب آخر کس لیے تھے، تو یہ یہاں سے قرآن کا سیاق، کلام کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت کی نگرانی کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ بنی اسرائیل میں جو 12 قبیلے تھے، وہ ہر سردار ایک خاص قبیلے سے لیا گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کی مسلسل جو ہے نگرانی کرے، ان کے معاملات کی ٹو میں رہے، ان کے حالات سے باخبر رہے۔ کون سے حالات؟ شریعت کے حوالے سے، اللہ کے دین پہ عمل درآمد کے حوالے سے، کہ یہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہے، میثاق کیا ہے، کیا یہ اس میثاق پر اس کی روح کے مطابق عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں یا نہیں۔ اس چیز کے لیے یہ ان کا بڑا مقصد تھا متعین کرنے کا۔ وقال اللہ انی معکم، اور یہ اب اس میثاق کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو میثاق لیا گیا وہ کیا تھا۔ وہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میری معیت، میرا ساتھ جو ہے تمہارے سپورٹ میں ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا، میری مدد سپورٹ تمہارے ساتھ ہوگی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، کب؟ جب تم اقامت صلاۃ کا خیال کرو گے، نماز کو قائم کرو گے، نماز کا نظام قائم کرو گے۔ وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز اور زکوٰۃ ہمارے اندر فرض ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزیں فرض تھیں، لازم تھیں، کہ یہ دونوں چیزیں اصل میں دین کی روح ہیں۔ یہ دونوں عبادات یہ پورے دین کی روح ہیں۔ نماز جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے ساری جو بندے کی بدنی عبادات ہیں، جو بندے کی جو ہے جسمانی عبادات ہیں، ان کو ظاہر کرتی ہے۔
اور زکوٰۃ یہ مالی عبادات کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ بندے کی جو مالی عبادات ہیں وہ کیا ہے، وہ زکوٰۃ اس کا سمبل ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے. تو لہٰذا ساری بدنی عبادات انسان کی اور ساری مالی عبادات وہ نماز اور زکوٰۃ کے اندر آ جاتی ہیں، ان کے اندر سمٹ آتی ہیں. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میثاق لیا، ایگریمنٹ کے اندر یہ چیز بھی تھی کہ تم میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ. گو کہ سارے کا لفظ یہاں عربی کے اندر درج نہیں کیا گیا، لیکن مراد اس سے یہی ہے، کیونکہ دوسرے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ میرے کسی ایک رسول کا انکار بھی میرے سارے رسولوں کے انکار کے برابر ہے. تو قرآن کا ایک مقام اس کے دوسرے مقام کی وضاحت کرتا ہے، جس طرح کہ پچھلی نشستوں میں بھی میں اس چیز کی وضاحت کرتا رہا ہوں. تو قرآن کے کسی ایک مقام کو ہم مجرد سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے. قرآن کے کسی بھی آیت کو، کسی بھی جملے کو پورے دین کے پرسپیکٹو میں، پورے قرآن کی جو ہے روشنی کے اندر جب سمجھا جاتا ہے تو اس کی سمجھ آتی ہے. اگر اس کو دین کے اوور آل مزاج سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ سمجھ نہیں آتا. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے ان سے میثاق کے طور پہ لی. اور انہوں نے جہاں نماز کو برباد کیا، زکوٰۃ کے نظام کو برباد کیا، وہاں انہوں نے اللہ کے اس حکم کی بھی دھجیاں اڑائی. یعنی اللہ نے تو حکم دیا تھا سارے نبیوں پر ایمان لانے کا، تو یہ قوم ایسی نکلی کہ بجائے اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانے کے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اگلا اللہ نے یہ تاکید کی کہ میرے سارے نبیوں کی تم نے سپورٹ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا. بجائے اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے کے، ان کی سپورٹ کرنے کے، ان کا ساتھ دینے کے، یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی دانست میں انہوں نے قتل کر دیا. تو اتنے اتنے اللہ کے بڑے نبی بھی ان کی دسترس سے محفوظ نہیں تھے. تو اللہ کا حکم کچھ تھا اور یہ قوم کرتی کچھ تھی، سری کھلی نافرمانی اللہ کے حکموں کی. پھر اللہ نے میثاق ان سے اور کس چیز کا لیا؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اوپر ذکر تھا آتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ جو ہے یہ جو فرض مالی عبادات ہے یہ ان کو ظاہر کرتی ہے. جس طرح ہمارے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، مال کے اوپر بھی، جائیداد کے اوپر بھی، پھر جو ہے سونے چاندی کے اوپر بھی، پھر ہمارے مال مویشی کے اوپر بھی، پھر ہماری جو فصلیں ہیں، فصلوں کی پیداوار ہے، ہمارے باغات ہیں، ان سب پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہوئی ہے. تو اسی طرح ان پہ بھی ایک فرض زکوٰۃ تھی، اور ساتھ جو ہے فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہوتے ہیں. وہ ہماری شریعت کے اندر بھی ان کی فضیلت آتی ہے کہ ایک تو فرض زکوٰۃ دینی ہوتی ہے جس کے جو مطلب جو مصارف ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرما دیے کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، تم فرض زکوٰۃ یہاں یہاں دے سکتے ہو. تو اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ ہوتے ہیں، یعنی فرض زکوٰۃ تو دینی دینی ہے، تو اس کے علاوہ بھی مال کے اندر حق ہوتا ہے. مال کے اندر دوسرے حصے دار ہوتے ہیں، دوسرے جو اللہ کی طرف سے مطلب ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے. تو یہی چیز صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو نفلی صدقات ہیں یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی تھے. اور اسی کا اللہ نے جب میثاق لیا ان سے شریعت پہ عمل کرنے کا، پابندی کرنے کا، تو وہاں نفلی صدقات ادا کرنے کا بھی اللہ نے ان کو کہا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اس کو اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ اپنے اوپر قرض کہہ دیتا ہے. حالانکہ جو ہمیں مال و دولت دیا ہوتا ہے
یہ اللہ کا ہی دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے کہتا ہے کہ اگر تم میرا یہ دیا ہوا مال و دولت میری راہ میں نفلی صدقات ادا کرتے ہوئے خرچ کرو گے تو یہ میں اپنے اوپر قرض سمجھوں گا کہ تم نے مجھے قرض دیا۔ اور یہ بات بھی آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ جو ہم اللہ کی راہ میں صدقات دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا قربانی دیتے ہیں یا کچھ اور خرچ کرتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا ہم ادھر ہی خرچ کر لیتے ہیں، اللہ کو ان میں سے ایک پیسہ بھی نہیں پہنچتا۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ کو اس کی اللہ کی ذات پہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ یہ سارے کا سارا ہم آپس میں ہی انسان کھا پی لیتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں، اللہ کو ایک پیسہ بھی نہیں پہنچتا۔ تو اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں، رحمت دیکھیں کہ وہ اپنی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے کو، مال و دولت کو کہتا ہے کہ یہ تم نے گویا کہ مجھے قرض دے دیا، حالانکہ اللہ کو پہنچتا ایک روپیہ بھی نہیں ہے اس میں سے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ وہ اپنی راہ میں اس کے باوجود بھی خرچ کیے ہوئے مال کو، پیسوں کو کہتا ہے کہ تم نے گویا کہ مجھے قرض دے دیا۔ اتنی اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے اپنی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کی۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا قرض ہے میرے اوپر، قرضاً حسن، قرض حسن ہے۔ اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جو ہے خرچ کو کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا صلہ دے گا۔ اور پھر اسی میثاق کے اندر یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوٹ کی کہ جب تم ایسا کرو گے، یہ جو چیزیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان پہ چلو گے، عمل کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور بضرور جو ہے تمہاری سیئات کو معاف کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ، میں دور کر دوں گا۔ یہ جو ہے دوہری تاکید ہے، اس کے اندر لام بھی لام تاکید کا اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا۔ لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور دور کر دوں گا، کفر یکفر، دور کرنا، آنکم تم سے سیئاتکم، تمہاری سیئات، تمہارے گناہ۔ یہ اللہ نے اسی میثاق کے اندر یہ وعدہ بھی کیا کہ تم میرے لیے یہ کرو اور میں تمہارے لیے یہ کروں گا، یعنی ڈبل سائیڈڈ ایگریمنٹ۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے گناہوں کی معافی کی، خوشخبری دی، اس کا وعدہ کیا۔ پھر وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، دوسرا وعدہ اللہ نے کیا کہ میں ضرور بضرور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا۔ کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے اندر نہریں جاری ہوں، یعنی سدا بہار جنتیں، سارا سال سرسبز و شاداب رہنے والی جنتیں، باغات، فرمایا ان میں داخل کروں گا۔ یہ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس ایگریمنٹ کے اندر، اس میثاق کے اندر نوٹ کیا۔ اور یہ بھی جو ہے تاکید کے صیغے استعمال فرمائے، لام بھی لام تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، والا ادخلنکم، ضرور بس ضرور تمہیں داخل کروں گا جنات، باغات کے اندر، جنتوں کے اندر۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، یہ جملہ بھی اسی میثاق کا حصہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ لیا۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، تو جو کوئی کفر کرے گا، کفر کا رستہ اختیار کرے گا اس میثاق کے بعد، منکم، تم میں سے، بنی اسرائیل کو یہ خطاب ہے، فقد ضل سواء السبیل، فرمایا کہ ایسا کرنے والا تو سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو گمراہ ہو جائے گا جب، تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہے، کیا نکلے گا ان کے لیے۔ تو اب اس ایگریمنٹ کے بعد ان کا کیا رویہ تھا، میں نے درمیان میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا رویہ کھول کے بیان فرمایا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ اتنی سرکش قوم تھی، نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل، کہ جو اللہ سے میثاق کیا تھا
اس کو انہوں نے نقض کیا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ یہاں بنی اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل کا جو یہودیوں کا گروہ تھا وہ ہے، اور جو ہے باقی اس کے بعد جو ان کا دوسرا گروہ تھا بنی اسرائیل کا، نصارہ کا، ان کا تذکرہ اگلی آیات میں علیحدہ سے آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وضاحت یہاں ضروری ہے کہ یہاں جو بنی اسرائیل کا یہود کا گروہ ہے وہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے اس کیے ہوئے میثاق کو توڑ دیا، اس کی انہوں نے پرواہ کو نہیں کی۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا، اللہ سے کیے ہوئے میثاق کو توڑا، لعناہم، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ریئیکشن آیا؟ تو اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی۔ تو اللہ کی طرف سے کسی پر لعنت کا ہو جانا، پھٹکار کا ہو جانا، کسی کا دھتکارا جانا، یہ لعنت کے ہی سارے میننگ ہے، سارے لعنت کے ہی مطلب ہے۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اس چیز کا کہ لعنت یہ کتنی بری چیز ہے۔ ایک دفعہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تھے، اور کسی صحابی نے اپنے جانور کو، اپنی سواری کو جو ہے ملعون کر دیا، اس کو لعنت بھیج دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا علیحدہ کر دو ہمارے جو ہے قافلے سے، کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے قافلے کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہو جس پہ لعنت کی گئی ہو، یعنی اتنی بری چیز اس جو ہے یہ دین میں سمجھی گئی ہے۔ تو اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، ان کے اس میثاق کو توڑنے کے سبب، فبما نقضہم، ان کے توڑنے کے سبب، میثاقہم، یہ جو اللہ سے انہوں نے میثاق کیا تھا اس کو، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ایک تو سزا پہلے ذکر ہوئی، لعنت اللہ کی طرف سے ہوئی، لعنت کا مطلب پھٹکار، اللہ سے دوری، اللہ سے جو ہے دھتکارا جانا کسی کا، اللہ کسی کو اپنے سے دور کر دے، یہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی۔ دوسرا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، فرمایا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، یعنی بوجہ ان کے میثاق کو توڑنے کے، کہ یہ چیزیں بلا وجہ مسلط نہیں ہوئی ان پہ، لعنت اللہ کی اور ان کے دلوں کا سخت ہو جانا، یہ دونوں چیزیں اللہ سے کیے ہوئے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے ان پہ مسلط۔ تو دلوں کی سختی، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا دین کے اندر، برا، بہت برا سمجھا گیا اس کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں اللہ نے جہاں تذکرہ فرمایا تو وہاں ان کے دل کا نرم ہونا اللہ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا کہ وہ بڑے نرم دل تھے، نرم خو تھے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، دل کا نرم ہونا، کسی کو نرم دل مل جانا، گداز دل مل جانا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو دل کی سختی یہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں اللہ کے ہاں۔ اب مزید آگے ان کی جو نافرمانیاں ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، یحرفون الکلم عن مواضع، کہ یہ اللہ کے کلام کو، تورات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے تھے، یعنی تحریف کر دیتے تھے۔ اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ تورات کے اندر یہود تحریف کرنے سے، جی، تحریف کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور تحریف یہ لفظی بھی کرتے تھے، مانوی بھی کرتے تھے، دونوں طرح کی تحریف، کیونکہ تورات کی جو دونوں طرح کے پہلو تھے اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو لہٰذا یہ تورات کے اندر لفظی تحریف بھی کرتے تھے، مانوی تحریف بھی کرتے تھے، لفظ بھی اس کے چھپا بھی دیتے، بگاڑ بھی دیتے، نئے بھی شامل کر دیتے، اور مانوی تحریف یہ کہ مطلب کچھ ہوتا اور کچھ کا کچھ بنا کے عوام کے سامنے پیش کرتے، جس کو آج کل تعویل کہا جاتا ہے، تفسیر کہا جاتا ہے۔
تشریح کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، فضل ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تحریفات کی حفاظت اللہ نے خود لے لی، کہ قرآن کے اندر دونوں طرح کی تحریفات ممکن نہیں ہے، لفظی تحریف بھی ممکن نہیں ہے اور معنوی تحریف بھی اس کے اندر ممکن نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے اس کتاب کے لیے۔ تو تورات کے لیے اللہ کا یہ وعدہ نہیں تھا، تو لہٰذا جو تورات کے حامل تھے وہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ تو جو ہے باقی قرآن کے حوالے سے جن بھی لوگوں نے لفظی تحریف کرنے کی کوشش کی یا معنوی تحریف کرنے کی کوشش کی تو ان کو کامیابی نہیں ملی۔ یہ پوری تاریخ ہماری اس چیز کی گواہ۔ تو یہ قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز محفوظ رہنی ہے۔ لیکن تورات کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یحرفون الکلم عن مواضع، کہ جو اس کے حامل تھے، جو اس کے پیشوا تھے، جو ان کے عالم تھے، دین کے جو ٹھیکیدار تھے، وہ تورات کی لفظی بھی تحریف کرتے اور معنوی بھی کرتے، ان کے لفظوں کو چھپاتے، ان کو نکال بھی دیتے، اپنے پاس سے بنا کے شامل بھی کر دیتے اس کے اندر، اور اس کا مطلب کچھ ہوتا اور کچھ کا کچھ بنا کے عوام کے سامنے پیش کرتے۔ پھر وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، مزید ان کی نافرمانی اللہ نے بتائی، وَنَسُوا، کہ انہوں نے بھلا دیا، حَظًّا ایک حصہ، مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، ان کو جو چیز ایگریمنٹ کے اندر بتائی دی گئی تھی، شریعت جو ان کو دی گئی تھی، انہوں نے اس کا ایک حصہ بھلا دیا۔ تو یہ بھی ان کی نافرمانیوں میں سے تھا کہ جو چیز اپنے فائدے کی ان کو نظر آنی، اس کو تو انہوں نے اللہ کا حکم بنا کے ان کے سامنے پیش کر دینا، اور جو چیز ان کو لگنی کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے اور جو ہے یہ ہمارے جو ہے فائدوں ان سے نہیں ہمیں حاصل ہو رہا بلکہ کوئی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، تو اس کو انہوں نے چھپا دینا، اس کو انہوں نے جو ہے محو کر دینا، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں، گویا کہ وہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے تبصرہ فرمایا اس چیز پہ، وَلَا تَزَالُ، کہ یہ چیز آگے رہے گی، تَتَّلِعُ، کہ تم لوگ مطلع ہوتے رہو گے، آگاہ ہوتے رہو گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، یعنی یہ مسلمانوں سے خطاب ہے یہاں، اس جملے کے اندر جو خطاب ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان یہود کی جو خیانتیں تھیں اللہ کے دین کے معاملے میں، جو اللہ کے دین کو انہوں نے چھپایا اور اس کے اندر جو تحریف کی لفظی و معنوی، فرمایا کہ تمہارے سامنے وہ آتی رہے گی ان کی خیانتیں، تم آگاہ ہوتے رہو گے۔ الا قلیلا منہم، ہاں ان کے تھوڑے لوگ تھے جو کہ راہ راست پر تھے، اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا تعریف فرمائی ہے، ان کی ایکسیپشن بیان کی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ بتایا ہے کہ یہ تھوڑے لوگ تھے، جو اکثریت تھی ان کے عالموں کی، ان کے مذہبی پیشواؤں کی اور ان کے فالوورز کی، وہ گمراہ تھی۔ ان کی حرکتیں جو اوپر بیان ہوئی، پہلے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں۔ تو جو ہے کچھ لوگ ان کے اندر ایسے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جو صحیح دین پہ چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ان کا قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ تذکرہ فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اگنور نہیں کیا، ان کی تعریف فرمائی ہے، اور جو ہے جہاں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے اسی طرح آیا ہے کہ وہ تھوڑے لوگ تھے، الا قلیلا، قلیل کہتے ہیں تھوڑی چیز کو،
تو تھوڑے لوگ تھے ان کے اندر جو کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مخلص تھے، اور وہ اللہ کی شریعت پہ کما حق ہو عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے بلایا نہیں، اللہ نے اچھے لفظوں میں ان کا تذکرہ کیا، ان تھوڑے لوگوں کا جو کہ ان کی شریعت پہ ٹھیک معنوں میں عمل کرتے تھے۔ تو اب اوورال ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی فاعفو عنہم، کہ آپ ان سے معافی والا معاملہ کریں۔ معافی کا مطلب ہے کہ ان سے اعراض کریں، یعنی ہوتا ہے نا کسی کو معاف کر دیں، اعراض کریں اور جو ہے ان سے منہ پرے کر لیں۔ وصفہ اور درگزر کریں، یعنی جو ہے ابھی تحمل سے کام لیں، ابھی ان کے ساتھ الجھنے کی اور ان کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ابھی ان سے چشم پوشی سے کام لیں، اعراض کریں، اور جو ہے آپ ان سے ابھی جو ہے اپنے آپ کو سائڈ پہ ہی رکھیں۔ یہ اس کا مطلب ہے فاعفو عنہم وصفہ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ محسنین کا لفظ احسان سے ہے، اور حدیث جبریل میں بہت پیاری وضاحت ملتی ہے اس لفظ کی، بڑی مشہور حدیث جو ہے احادیث کی صحیح کتابوں کے اندر آتی ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو آ کے پوچھتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی احسان وہ ایمان کا درجہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے کہ اللہ میرے سامنے، ایمان کا اتنا بڑا یہ درجہ۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ رہے ہو اللہ، یہ احسان۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو احسان کا آسان لفظوں میں یہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا۔ ایک کام کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تو جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ احسان ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا جو ہے حکم دیا اور پسند فرمایا اس چیز کو، اور فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو یہ روش اختیار کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ابھی میثاق کا ذکر ہوا تھا یہ کو کہ اصطلاح بنی اسرائیل کی اللہ نے استعمال فرمائی، لیکن مراد اس سے یہود تھے۔ تو اب جو بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ ہے نصارہ کا، ان کا اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے تذکرہ فرمایا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اخذنا میثاقہم، فرمایا ان سے بھی ہم نے میثاق لیا، جس طرح کے یہود سے لیا اسی طرح اللہ نے نصارہ سے بھی میثاق لیا، یعنی جو اللہ کی شریعت ہوتی ہے نا، اللہ کی کتاب ہوتی ہے، یہ میثاق ہوتا ہے اس شریعت کو ماننے والوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان۔ تو رات آئی تو وہ میثاق تھی بنی اسرائیل جن کی طرف آئی اور اللہ کے درمیان۔ قرآن مجید آیا تو یہ میثاق ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ تو اب یہود و نصارہ کا تذکرہ اللہ جو کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑے خوش ہو کے قصے کہانیاں سمجھ کے ان کی باتیں کرتے رہیں، سنتے رہیں کہ ہمارے ساتھ جس طرح کو لینا دینا ہی نہیں ان کا، کہ یہ تو ان کا تذکرہ نہیں، ایسا نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتا ہے قرآن مجید میں ہمارے سامنے،
وہ تذکرہ تو اللہ ان کا کرتا ہے لیکن سناتا اللہ ہمیں ہے۔ اے ایمان والو مسلمانوں، ان کے طریقے پہ نہ تم چلنا، جو اللہ کی شریعت کا حال انہوں نے کیا تم ایسے نہ کرنا۔ تو یاد رکھو اگر تم بھی ان کی روش پہ چلو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا۔ وہ تو یہ اللہ کے بڑے بڑے نبیوں کی اولاد تھے، تو اللہ نے پھر بھی ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کی، اور تم اللہ کی نافرمانی کر کے اسی رستے پہ چل کے کیسے اللہ کی پکڑ سے بچو گے؟ تو جو یہود و نصارہ کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، تو جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ ان کا تذکرہ ہے تو ہم بس سمجھیں کہ یہ انہی کے ساتھ تھا، نہیں، یہ اللہ ہمیں گویا کہ سناتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے ان طریقوں پہ نہیں چلنا جو انہوں نے جو ہے طریقے اختیار کیے۔ اگر کرو گے تو یاد رکھو جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، یعنی اخذنا میثاقهم، نصارہ سے بھی اسی طرح سے میثاق اللہ نے لیا۔ یعنی میں نے بتایا کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی جلسہ منعقد کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس میثاق لینے کے لیے کوئی جو ہے مطلب کوئی بڑا مطلب جو ہے کوئی ایونٹ کا اہتمام کرے پھر اس میں کوئی میثاق لیا جائے دیا جائے، ایسا نہیں۔ جو اللہ کی شریعت ہوتی ہے، جو اللہ کی شریعت کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ میثاق ہوتا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، اس کے شریعت کو ماننے والوں کے درمیان۔ تو ہمارے پاس بھی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، تو ہم اللہ کو جب مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو وہ ہم میثاق کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ اس وقت گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا کہ یا اللہ، میں جو ہے تیری مانوں گا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیری مانوں گا، محمد رسول اللہ، اور تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مانوں گا۔ تو یہ بندہ اللہ سے ایگریمنٹ کرتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، اور اس کے صلے میں پھر اللہ تعالیٰ بندے کو وہی وعدے جو ہے کامیابی کے، جنت کے، اور گناہوں سے مغفرت کے، معافی کے، اپنی رحمت کے، اپنے فضل کے، اپنی میت کے، اپنے ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے، اور پھر ساتھ یہ آگاہ بھی کر دیتا ہے کہ اس کو تم نے اگر پس پش ڈالا، اور جو ہے اگر تم نے اپنے اس ایگریمنٹ کو، اس میثاق کو، اس وعدے کو تم نے اس کا لحاظ نہ کیا، پاس نہ کیا، تو جو ہے پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ تو اب نصارہ کے ساتھ بھی جو ہے اللہ نے میثاق کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، تورات ان کے پاس بھی تھی، پھر اللہ نے علیحدہ سے ایک انجیل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی کتاب۔ تو فنسو حظ مما ذکر، انہوں نے بھی اپنے پہلوں والی ہی روش اختیار کی جس طرح کہ یہود نے کیا تھا۔ فنسو، انہوں نے بھی بلا دیا، حظن، ایک حصہ، مما ذکروا بہ، جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی تھی، جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو جب یہ بھی یہود کے طریقے پہ چلے اللہ کے میثاق کے ساتھ، انہوں نے بھی وہی حشر کیا جو یہود نے کیا تھا، تو اب اللہ کا ریئیکشن دیکھیں، اللہ کا اب جو ہے آگے سے دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اللہ نے کیا کیا، فَأَغْرَيْنَا، اغرینا کا مطلب ہوتا ہے چمٹا دینا، کسی کے ساتھ لگا دینا، چپکا دینا۔ فَأَغْرَيْنَا، تو اللہ نے چمٹا دی، چپکا دی، بینہم العداوہ، ان کے درمیان عداوت، ان کے درمیان، نصارہ کے درمیان، یعنی جو نصارہ کے اندر جو لوگ ان کی ہسٹری سے واقف ہیں، ان کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کتنے فرقے بنے، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا کیا حشر کیا۔ آج بھی جو ان کے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان لڑائیاں ہیں، وہ میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، جو لوگ واقف ہیں ان چیزوں سے وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا حال ہے ان کا آپس میں فرقوں کا۔
اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ذہن میں آ رہی ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے یہ حدیث کی کتاب میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود کے اندر 71 فرقے بنے تھے، جن میں سے 70 گمراہ تھے اور ایک فرقہ جو ہے نجات پانے والا تھا، کامیاب تھا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وضاحت بھی فرمائی، لیکن یہ تھوڑے لوگ تھے، جس طرح کہ آج کی نشست میں بھی سورۃ المائدہ کی یہ جو آیت مبارکہ تھی 13 آیت نمبر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی تعریف فرمائی اللہ قلیلا میں، کہ یہ جو نجات پانے والا فرقہ تھا یہود کے اندر 71واں، وہ فرمایا تھوڑے لوگ تھے لیکن کامیاب ہونے والے تھے۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ نصارہ کے اندر 72 فرقے ہوئے، جن میں سے 71 گمراہ تھے اور ایک نجات پانے والا، ایک ہدایت پہ تھا۔ تو یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں دین کو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کامیاب ہونے والا نصارہ کا فرقہ تھا یہ بھی قلیل ہی تھا، یہ بھی تھوڑے لوگ تھے، اور اکثریت نصارہ کی بھی گمراہی کی راہ پہ چلی، گمراہی کو اختیار کیا انہوں نے۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، یعنی یہود کے اندر 71، نصارہ کے اندر 72، اور اس امت کے اندر 73، اور فرمایا کہ 72 ان میں سے گمراہ ہوں گے اور ایک فرقہ ان میں سے بھی کامیاب ہونے والا ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہمیں بتائیں کہ وہ فرقہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجماع، یعنی صرف ایک لفظ حدیث مبارکہ میں فرمایا الجماع۔ تو اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اور اے میرے صحابہ تمہارے طریقے پہ ہوگا، یعنی جماعت سے مراد ان کی جماعت، نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، جو ان کے طریقے پہ ان کی جماعت پہ ہوگا وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ اور جو فرقے ان کے طریقے کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے مقابلے میں خود خدا بنے بیٹھے ہیں، خود نبی بنے بیٹھے ہیں، اور اپنے پاس سے نئی نئی باتیں، نئے نئے طریقے نکالتے جا رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں ان فرقوں کو تو ہم توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں کہ انہوں نے دین کا کیا حشر کیا ہوا ہے، دین کا کیا حال کیا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے پیارے نبی کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ کوئی اگر حدیث بیان کرے، نبی کا طریقہ بیان کرے، صحابہ کا طریقہ بیان کرے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، جو صحابہ کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، جو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو فلاں شخصیت کا قول بتاؤ، ہمیں تو فلاں شخصیت کا بتاؤ کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو اللہ معاف فرمائے، یہی گمراہی ہے، یہی جو ہے ضلالت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جب نصارہ نے بھی اپنے پیش رو یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ کی طرف سے پھر کیا ان پہ عذاب نازل ہوا؟ فرمایا فَأَغْرَيْنَا، ہم نے چمکا دی، ہم نے چپٹا دی، بینہم العداوہ، ان کے درمیان عداوت، یعنی آپس میں ہی ان کے جو 72 فرقے بن گئے، آپس میں ہی لڑتے مڑتے رہے۔ تو جو ہے یہ صرف بیان ان کا نہیں ہے، آج ہمارے لیے بھی اس میں مطلب جو ہے رہنمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے بنے، 72 گمراہ ہوں گے اور ایک کامیاب ہونے والا ہوگا۔ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپس میں جو ان کی دشمنیاں، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو جان کے پیاسے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کے جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے،
ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کلم کلا فتوے ہر ایک کے موجود ہیں۔ جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر فرقے والے نے دوسرے سارے فرقوں کے لیے کفر کے فتوے جاری کیے ہوئے، ہر فرقے والے کا یہی حال ہے۔ تو جو ہے کسی فرقے نے دوسرے کو معاف نہیں کیا ہوا، جتنے فرقے پائے جا رہے ہیں انہوں نے باقی سارے فرقوں کے بارے میں کفر کے فتوے جاری کیے کہ وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ صرف اپنے آپ کو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اور جو ہے یہ تو جو ہے فتوے ہیں، زبانی دعوے ہیں، اور اصلیت تو اللہ جانتا ہے۔ اور جو ہے یہ مہلت جو اللہ نے دنیا میں دی ہوئی ہے، تو یہ جیسے ہی پوری ہونی ہے تو ہر ایک کے سامنے اس کے دعوے کی حقیقت آ جانی ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ تو جو ہے باقی عوام الناس کو بھی جو ہے وہ دیکھ بھال کے پیروی کرنی چاہیے، جس کی پیروی بھی کرتے ہیں کہ کیا مطلب جو ہے ان کی جو امام ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، ان کو ٹھیک گائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ کیونکہ کوئی بھی بندہ قیامت والے دن یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو فلاں نے گمراہ کر دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کا کیا مطلب ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے، دین کس بلا کا نام ہے، مجھے تو یا اللہ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے تو ساری زندگی جو ہے ادھر ادھر روزگار کمانے میں، دنیا اکٹھی کرنے میں گزاری، اپنے کاموں میں گزاری، تیرے دین کا تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو لہٰذا میں نے تو فلاں کا دامن پکڑ لیا تھا، وہ مجھے جیسے کہتا رہا میں چلتا رہا، تو بس اب اس نتیجے کو میں پہنچ گیا کہ یا اللہ اس کو پکڑ جس نے مجھے گمراہ کیا، مجھے کچھ نہ کہے۔ تو ایسا کہنے سے کوئی بھی بندہ بچ نہیں سکے گا، چھوٹ نہیں سکے گا۔ تو جو ہے دین کا علم حاصل کرنا اللہ نے فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ یعنی عورتوں کو بھی جو ہے نہیں جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو بھی کہا گیا کہ جتنا دین کو سیکھنا عمل کرنا مردوں کے لیے لازم ہے، اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی۔ تو جو ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر کوئی اس کو دوسرا گمراہ کرتا ہے، تو اس کی بھی بچت نہیں ہوگی، چھوٹ نہیں ہوگی کہ یا اللہ مجھے فلاں راہبر نے، فلاں امام نے، فلاں پیشوا نے اس رستے پہ لگایا تو میں لگ گیا۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی دوسرے کے جو پیچھے لگ جانا، اس کو اللہ نے شرک کہا ہے قرآن مجید میں۔ اور میں نے پچھلی نشست میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب قرآن کی آیت آئی ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے، اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون، کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے جو ہے علماء کو، انہوں نے رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو جو ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ پہلے عالم تھے جو ہے تورات کے، انجیل کے۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مبارکہ جو ہے ہم پہ اعتراض کر رہی ہے، ہم پہ الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے اماموں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں کو، اللہ والوں کو ہم نے رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو مجھے کہتے ہیں میں خود بھی عالم تھا تورات کا، انجیل کا، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، ہم نے کیسے رب بنا لیا تھا ان کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی، آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسے نہیں کہ تمہارے مذہبی پیشوا جس چیز کو حلال کہہ دیتے تو تم حلال مان لیتے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم مان لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہ تمہارے مذہبی پیشوا اور بزرگ اور تمہارے امام راہبر جس چیز کو حرام کہتے تم اس کو حرام مان لیتے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہاں جی بالکل اسی طرح تھا۔
جس چیز کو وہ حرام کہتے ہم اس کو مان لیتے کہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ یہی مطلب ہے ان کو رب بنا لینا، اللہ کو چھوڑ کر اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے اماموں کو، اپنے عالموں کو، اپنے بزرگوں کو، صوفیوں کو رب بنا لینا، یہی مطلب ہے۔ جب اللہ کی کتاب سے دلیل نہ مانگی جائے، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سے دلیل نہ مانگی جائے، آنکھیں بند کر کے ان کے قولوں کے پیچھے چلا جائے، تو اسی کو اللہ نے شرک کہا ہے، اسی کو کفر کہا ہے، اسی کو گمراہی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوئی بندہ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکے گا کہ یا اللہ مجھے فلاں نے گمراہ کر دیا، میں فلاں کے پیچھے چل رہا تھا، کو فالو کر رہا تھا، تو مجھے چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو۔ نہیں، کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، چھوٹ نہیں سکے گا۔ تو فرمایا کہ نصارہ نے بھی وہی حال کیا کہ جب اللہ کی شریعت کو انہوں نے جو ہے بس پشت ڈالا، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، یعنی یہ جو فرقے بن جاتے ہیں اور پھر ان کے درمیان دشمنی، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کا جو رواج چل پڑتا ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کی اصل دین کو چھوڑنے کا۔ اللہ کے اصل دین کو جب چھوڑا جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے کہ اللہ پھر فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے مرتے ہیں۔ والبغضاء، اور اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف بغض، نفرت ان کے اندر، یہ اللہ کے عذاب کے طور پہ آ جاتی ہے۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون، اور پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ کے لیے تو وہ سوفا ہے، ہمارے لیے ہو سکتا ہے قیامت دور ہو، لیکن اللہ کے لیے تو وہ بہت نزدیک ہے۔ اللہ کے لیے تو مستقبل ایسے ہی ہے جیسے ماضی ہے، حال ہے۔ تو اللہ تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہے جس طرح ہمیں جو ہے نا کوئی چیز اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ کو قیامت اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، اس مالک کا اتنا بڑا علم۔ فرمایا کہ میں عنقریب ان کو جو ہے بتاؤں گا کہ تم کیا کرتوتیں کیا کرتے تھے دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور ان کو جو ہے سزا دے گا ان کے کیے ہوئے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔